یعنی کیوں ساری دنیا ہمارے سے آگے نکل گئی ہے؟ کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں؟ بنیادی وجہ انصاف نہ ہونے کی ہے۔ تو میں یہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ 27 سال پہلے جب میں نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی، مقصد ہی یہ تھا، انصاف ہوتا ہے، ملک آزاد ہوتا ہے، وہ ملک خوشحال ہوتا ہے۔ جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ آزادی ہوتی ہے، نہ وہ جمہوریت ہوتی ہے، نہ وہ خوشحالی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ساری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے اپنی عدلیہ کے ساتھ، اور میں ان کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ جس طرح انہوں نے قانون کے مطابق جو بوگس کیسز میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا 145 کیسز بنائے ہوئے ہیں، عدلیہ ایک ہی جگہ ہم جاتے ہیں امید لے کے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں سے بچایا۔ اس کے بعد میں جو پبلک نکلی، اور میں بات کر رہا ہوں جو پرامن پبلک نکلی، کیونکہ میرے ساتھ جو میرے چاہنے والے، میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے ساتھ جو میرے کارکن ہیں، یہ ہمیشہ 27 سال ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ ہم نے کبھی جتنی بھی ہمارے اشتعال ڈالا جائے، کوشش کی جائے کہ ہم کسی طرح پرووک ہوں اور ہم کچھ غلط کریں، میں فخر سے کہتا ہوں کہ 27 سال کی سیاست میں ہمیشہ ہم پرامن رہے ہیں۔ مجھے 25 میں کبھی نہیں بھولے گا پچھلے سال، اور جب یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے ہینڈلرز، یہ ہینڈلر جو ہیں، انہوں نے پیچھے سے زور لگایا تھا پولیس کو، کیونکہ ہم نے جب بعد میں مجھ سے پوچھا، کیونکہ ہماری پنجاب میں گورنمنٹ تھی، تو ہم نے پوچھا کہ تم نے حرکتیں کی تھی؟ انہوں نے کہا جی پیچھے سے آرڈر تھے، وہ چڑیا گھر سے آرڈر آتے تھے، تو وہ ہمیں حکم کرتے تھے۔ میں کہا تم لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے تم نے جو حرکتیں کی، لوگوں کو اٹھایا، جو مارا، نہ چادر نہ چار دیواری، نہ عورتوں کی پرواہ کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی شرم نہیں آئی؟ آپ کا تو کام ہے قانون کے مطابق چلنا۔ کہتے جی نوکری کا سوال ہے، حکم آتا ہے وہاں سے، ماننا پڑتا ہے جو کہ پیچھے سے حکم آتا ہے ہینڈلرز کا۔ تو ہمارے پر ظلم ہوا۔ 26 کو صبح کو میں نے وہاں دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں نے دھرنا ختم کیا اسی وقت، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، فیملیز پہ شیلنگ کی، لوگوں کے گھروں میں گھسے، مجھے پتا تھا انتشار کی طرف جانا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ میں نے 26 کی صبح کو جیسے ہی میں اسلام آباد ابھی ڈی چوک بھی نہیں پہنچا، میں نے کہا ختم۔ اس کے بعد مجھے گولیاں لگتی ہیں، قتل کرنے، مجھے پتا تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کون کون اس کے اندر ملوث تھا۔ مجھے سارے جو فنکار، جو اداکار اس کے اندر تھی، مجھے سب کے نام پتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ جتنے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کا نام جو لیتا ہوں، اس سے بھی اوپر کا بھی مجھے پتا ہے کہ اس نے گو ہیڈ، گرین لائٹ کس نے دی تھی، کون اوپر 2 لوگ تھے جنہوں نے اس آدمی کو گرین لائٹ دی تھی، اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سویلین ملا ہوا تھا، جو رانا ثناءاللہ اور وہ شہباز شریف۔ مجھے جب گولی لگتی ہے، کیا میں نہیں، ایک قتل اللہ بچاتا ہے مجھے، کیا تب انتشار نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تب کیوں نہیں توڑ پھوڑ ہوئی؟ تب کیوں نہیں گراؤ جھلاؤ یہ جو ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ میرا فلسفہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی پارٹی کو اس طرف لگا دیتے ہیں، اگر ایک دفعہ پارٹی کو خون لگ جاتا ہے، جس طرح ہم جب کراچی میں پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو اگر آپ نے پارٹی بنانی ہے تو آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، کیونکہ MQM کے پاس ملیٹنٹ ونگ ہے، باقی بھی جماعتیں ان کے سامنے، سب کے پاس انہوں نے مسلح لوگوں کو رکھا ہوا ہے، آپ بھی رکھیں۔ یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے تب ان کو سمجھایا کہ جس وقت آپ اپنی پارٹی میں مسلح لوگوں کو رکھتے ہیں، اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری فطرت ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آپ کے بھی اگر آپ کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں وہ حفاظت کریں گے، وہ پھر دوسری طرف اپنے کام کرنے پہ شروع لگ جاتے ہیں، قبضے شبضے بندوقیں پکڑ کے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، ہماری پارٹی بڑھے نا کراچی میں، کیونکہ جو وہ ڈر ہوتا تھا کہ MQM کے اس طرح خوف ہوتا تھا
کہ جی ہم حفاظت کیسے کریں گے اپنے آپ کو ان سے. میں نے کبھی یہ نہیں کیا. اس کے بعد 26 نومبر آئی. کم از کم 4 لاکھ لوگ تھے پنڈی کے اندر. صرف ہم نے جانا تھا وہاں سے واک کر کے اسلام آباد. وہاں انہوں نے پولیس جمع کی ہوئی تھی. پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے کہا ویسے لوگوں کو ایک تو تھا کہ مجھے گولیاں لگی. پہلی دفعہ میں خیر اس وقت میں ٹھیک بھی نہیں تھا. وہی کال آف کر دیا, واپس آ گیا وہاں سے. لوگ مایوس ہوئے کہ جی آپ بہت سارے تیار ہوئے تھے اسلام آباد جانے کے لیے, کیونکہ 3 دفعہ ہمارے خلاف دھرنے دیے گئے تھے یہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی کسی کے اوپر. موقع دیا, آئیں جی آئے بشک. انہوں نے 25 میں پہ بھی ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی ہزاروں ایف آئی آرز کاٹی. پھر اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اگر ہمارا یہ حق تھا, پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, ہم نے نہیں کیا. میں اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. 8 مارچ کو سب کو پتہ یہاں کیا ہوا. الیکشن ریلی شروع ہو رہی ہے. پتہ چلا جناب دفعہ 144 لگا دیا. الیکشن ریلی, الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے, دفعہ 144 کیسے لگتا ہے؟ پورا پلان کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک پلان کے تحت چاہتے تھے کہ تشدد ہو یا انتشار پھیلے, کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. سو ایک چیز, بنیادی چیز آپ سب نے سمجھنی, جو لوگ الیکشن چاہتے ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے. جو لوگوں کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن میں ان کی تباہی ہو جانی ہے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جانا ہے, وہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے, لہذا وہ چاہتے ہیں انتشار. یہ اب بنیادی پوائنٹ سمجھ ہے. اور میں سارا وقت اپنے لوگوں کو, جب ضلع شاہ کا انہوں نے تشدد کر کے اس کو قتل, اس کی جب ڈیڈ باڈی کی تصویریں آئیں, یہاں غصہ تھا. ہم نے اگلے دن پھر ریلی اناؤنس کی. انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. سب نے کہا جی ہم کریں گے ریلی, کینسل کی. اس سے اگلے دن عدالت سے اجازت لے کے پھر ریلی کی. سب قانون کے بیچ میں رہ کے کیا. تو میں اب آتا ہوں جو میرے گھر سے ہوا. پہلے تو یہاں انہوں نے غیر قانونی طور پہ میرے گھر پہ حملہ کر دیا. 24 گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے پاکستان میں. ہم نے کوئی اس کے بعد آرڈر نہیں کیا کہ جلاؤ, گھراؤ, اٹیک کرو لوگوں کو. 18 تاریخ کو مارچ کو جب میں اسلام آباد جاتا ہوں میجسٹریٹ کے عدالت میں جب وہاں ٹول پلازا اسلام آباد پہنچتا ہوں, میرے گھر پہ اٹیک کر دیتے ہیں. آرمڈ کار سے, 72 بند گاڑی سے میرا دروازہ توڑتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بغیر, بلکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آدمی آ سکتے ہیں سرچ وارنٹ کے ساتھ. فیصلہ تھا ان کا. 45 لوگ یا دروازہ توڑ کے پولیس والے کر کے سب کو گھر لوٹنا, جو چیز ملی چوری کی, تباہ کی, لوگوں کو مارا دھاڑا, ہڈیاں توڑ دی بیچارے لوگوں کو, اٹھا کے لے گئے لوگوں کو. اکیلی بشرا بیگم یاد تھی. ہم نے پھر بھی آرڈر نہیں کیا. غصہ مجھے بہت تھا. میں یہ آپ کو کہوں کہ مجھے کبھی بھی غصہ آیا ہے کہ ایک خاتون پردہ دار اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور چاروں طرف آوازیں آ رہی ہیں, اوپر نیچے پولیس کہ وہ مار رہے ہیں, وہ چیخیں کی آوازیں آ رہی ہیں, کھڑکی کے باہر لوگوں کو مار رہے ہیں ڈنڈوں سے. اکیلی خاتون, کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی ان میں. سب سے زیادہ مجھے غصہ تب تھا. مجھے 18 تاریخ کو وہاں قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دن جوڈیشل کمپلیکس کے اندر. کوئی میں نہیں کہتا کہ جی ہم ملک کے اندر سارے نکل جاؤ باہر, اٹیک کرو, کوئی نہیں کہتا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے, کیونکہ مجھے کل سے خبریں ملنی شروع ہوئی, کیونکہ میں تو نظر بند تھا نا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا تھا. مجھے تو جب یہ اٹھا کے لے کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کے بعد تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. تو کل سے آج تک, اب آج بھی دن کو مجھے دیر بھی ہوئی آپ کے پاس آنے کی, کہ میں فیکٹس لے رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے, کہ ہمارے یہ تو ہم ہیں ہی نہیں. یعنی میں ہمیشہ اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہے جدھر فیملیز آتی ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارے جلسوں میں بچے اور عورتیں آتی ہیں, فیملیز آتی ہیں. کبھی کسی پارٹی کے پاس آئی ہیں, سیپریٹ عورتوں کا انکلوجر ہوتا ہے, فیملیز کا بھرا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ سب سے زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے انتشار. اگر ایک پارٹی کی کال پہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اس تعداد کے اندر خواتین نکلتی ہیں تو آپ انتشار چاہیں گے؟
تو میں نے تو ان سب کو کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ وہ چیز کرو، انتشار سے بچو. ہم نے کبھی انتشار میں نہیں پڑنا. تو جو پھر میں آہستہ آہستہ مجھے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی مجھے دیر بھی ہوئی. تو پہلے تو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نکلنے سے پہلے، جب میں اسلام آباد نکلنے لگا تھا، مجھے پتا تھا انہوں نے کرنا، حالانکہ میرے پر کوئی کیس نہیں تھا، سب بیلز تھی. لیکن یہ اتنے بدنیت اور گھٹیا لوگ ہیں، اور 145 کیسز تھے، سب میں بیلز تھی. مجھے ایک خبر مل گئی کہ انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لیں کہ میں نکلنے سے پہلے کیا کہا تھا اور پھر میرے سے ہوا کیا. یہ جو آج میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی، ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے، سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے، میرے وکیل ہوں گے. جیل میں ڈالنا ہے، میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کے جانے کے لیے. میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. یہ جو آج میں جا رہا ہوں، وہاں دیکھیں کہ چلنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، وارنٹ مجھے دیں، میں تیار ہوں ریسٹ کے لیے. میں قانون کے اوپر چلنے والا ہوں، لیکن مجھے وارنٹ دکھائیں. جو انہوں نے وہاں کیا، فوج نے، رینجرز فوج کا حصہ ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ جو آپ نے ابھی دیکھی، ساری دنیا میں یہ چلی. آرام سے ہم بیٹھے ہوئے اندر، شیشے توڑ کے اس طرح اٹیک کیا اندر، جس طرح کوئی پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد اندر بیٹھا ہوا تھا. میں حیرت میں بیٹھا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. کہ ہم نے کبھی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں وارنٹ دکھائیں، اور لیکن وہ رینجرز کا کیا کام تھا؟ یہ تو پولیس کو آنا چاہیے تھا. فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا، زخمی کیا انہوں نے، میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ، وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے، پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں، جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں، اور ہوتا نوبیل پرائز ملتا انہیں کے اوپر، 2 بڑے کینسر ہاسپٹل، تیسرا بن رہا ہے، 1 یونیورسٹی، سب خیراتی، اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے، جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے، ایک کرمنل کیس نہیں تھا، تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے، دہشت گردی کے، غداری کے، کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا، اور سائیکوپیتھ غداری، ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس، بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم، وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز، وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے، لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا، یہ ذرا سمجھ آئی کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے، ہماری مورالٹی گر چکی ہے. مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سے ایک بڑا مجرم، جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو
جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد بہت تھا. اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں, دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا, 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل, کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے, جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے, وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے وہ دسمبر میں آتا ہے, 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان, یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں, تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا, لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں. تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے, تو پاکستان آ رہا ہے نا. اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے, اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ. وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو, کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو, جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا. نہیں, آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے, نہ مجھے شوکت خانم سے ہے, کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے, وہ میری ذاتی ملکیت تو نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا. اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی. اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے, کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا, دھمکیاں آتی ہیں, آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا, فلانی چل, اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ, جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے, ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم, بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر
ان کی نالج ہے, تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا. میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے, یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی, ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین, یہ جو جنرل ہے, اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا, اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا, کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا, اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی. یہ بے ضمیر آدمی, اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر, ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا, کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا, شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا, اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں, یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں, اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں, کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی, آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں, بے غیرت بھی ہیں, چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں آپ کی. یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی, اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا, مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں, تو مجھے ججز نے, میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا, انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا, تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں انہوں نے لوگوں کو گھروں میں یا جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو. میں چاہتا ہوں جو بھی سرکاری بلڈنگز جلائی گئی ہیں, انویسٹیگیشن ہو کہ اس کے پیچھے کون تھا. میں چاہتا ہوں کہ جو بیچارے نوجوان, نہتے نوجوان, جو ایک حقیقی آزادی کے لیے, اور جو ان کا حق ہے کہ پرامن احتجاج کرنا, جو ہمیشہ ہم نے کیا ہے, ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں. اور جو پتہ نہیں کتنے 100 لوگ اس وقت پڑے ہوئے ہیں, گولیاں انہیں لگی ہوئی ہیں, جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں. میں اس سب کے اوپر انکوائری چاہتا ہوں, لیکن ان سے نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ, آپ اپنے نیچے کوئی پینل بنائیں انڈیپینڈنٹ. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ مجھے انصاف نہیں ملنے لگا, کیونکہ مجھے پتا تھا جنہوں نے مجھے گولیاں ماری ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ نہیں یہاں انویسٹیگیشن ہونے دیں گے, یہ آج بھی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ اس میں بڑی, جو مجھے چیزیں پتا چلی, آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتا چلے گی اس قوم کو, کہ کون یہ چاہتا تھا کہ انتشار ہو, اور کس نے فائدہ اٹھایا اس کا فائدہ اٹھا کے, جو یہ بڑی دیر سے چاہ رہے تھے, ساری تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں ڈال دی. اب تک 3,500 ورکر ہمارے پکڑ کے جیل میں ڈال دیے, ابھی بھی پکڑ رہے ہیں ورکرز, اور صرف موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ باقی انہوں نے کیا کیا ہے. اس کی آڑ کے اندر کہ جی بہت بڑا تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت ہے, اس نے کیا کیا ظلم کیا ہے, اس کو اٹھا کے بہانہ بنا کے انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. وہ جو یہ پہلے سے ہی چاہتے تھے, کیسز تو پہلے ہی ہو رہے تھے, پہلے ہمارے ایک دفعہ انہوں نے 5,000 ورکر پکڑ لیے تھے. تو لیکن یہ ذرا اب آپ یہ ذرا ویڈیو دیکھیں پلیز. شیلنگ سٹارٹ کر دیا, یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دوران انہوں نے شیلنگ شروع کر دی. یہ گلو برڈ پھیر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ پولیس والا ہے, اس کے ہاتھ میں پولیس کا ڈنڈا ہے. یہ گاڑی ہے, انہوں نے سویلین کپڑوں میں لوگوں کو اتارا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فائرنگ کرے. فائرنگ کی کوئی اجازت ہے اس لوگوں کی.
भाई साहब हैं और इनके साथ कुछ और एजेंसीज के लोग। ये देखिए सीधी फायरिंग कर रहे हैं। गैर कानूनी बात कर रहे हैं। ये गाड़ी है, इन्होंने सिविलियन कपड़ों में लोगों को उतारा है, ठीक है, ताकि इनको पर लगे कि ये आवाम है जो खराब कर रही है। ये सिविल कपड़ों में आर्मी के लोग ये उतर के सिविल कपड़ों में, ये देखें, ये उतर के ये ग्राउंड में इकट्ठे हो रहे हैं गिरजा चौक के आगे। ये देखें, ये गिरजा चौक में सिविल कपड़ों में इकट्ठे हो रहे हैं। शेलिंग स्टार्ट कर दिया, ये देखें। आपने देखा लोग नमाज पढ़ रहे थे और उसके दौरान उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी। मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ से, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहां से जब हमारी लोग जमा हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हाँ, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफेद कपड़ों में, यही लोग जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे। उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान उन्होंने किया था मुझे यहां कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहां आएंगे और यहां से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर ही हो। जो हुआ, अब ये जो गोली चली है, ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सो देखिए, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो कि हम आइन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये माफिया जो बना हुआ है। लेकिन इन्होंने, मुझे जो खास तकलीफ हुई, जो औरतों से इन्होंने किया, यानी कौन औरतों से इस तरह, क्या ये हमारे मुल्क की तहजीब है? ये जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई और इनके हैंडलर्स, ये औरतों के अंदर जिस तरह उनके ऊपर खौफ और हरासा फैलाते हैं, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले? कितना खतरनाक है। आप मुझे बताएं, फ्रांस के अंदर आप देखें कि वहां पुलिस खड़ी होती है सामने, प्रोटेस्टर्स खड़े होकर पेट्रोल बम मार रहे होते हैं उनके ऊपर। कभी किसी ने गोली चलाई है वहां? कभी किसी के घरों में जाके लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, वो जब सामने होते हैं? कभी कभी कोई लाइन क्रॉस करता है वहां, तब तो गिरफ्तारी हो जाती है। घरों में छापे मारते हैं, आज सबके घरों में छापे पड़ रहे हैं, और सारी लीडरशिप अंदर डाल दी है जेल में इसके बहाने में। और फिर मुझे ये जरा समझाएं कि टीवी के ऊपर कैसे एकदम मीडिया पे क्लैंप डाउन हो गया। जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, सारे मीडिया पे सेंसरशिप, सिर्फ एक सरकारी वर्जन चला जा रहा था, और वो हमें पता किधर से आ रहा था, हैंडलर्स, उनका वर्जन चल रहा था। चाहे जो भी चैनल हो, जो कि पहले हमें दिखाती थी, सब चैनल्स एक ही चलाने शुरू हो गए कि जी शरपसंद है पीटीआई है, एक ही चीज चलनी शुरू हो गई। हमें पता है किधर से फीड है। एक तो हमें अकल भी इतनी नहीं है कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। सबको एक ही फीड दे रहे थे ये कि शरपसंद हैं, ये हैं, इन्होंने वो किया, और उसके बाद मीडिया के ऊपर क्लैम डाउन के तो चैनल्स के ऊपर पड़ गए। उसके अलावा अब मुझे ये समझाएं
کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے. کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا, اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے, میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, اس کے اوپر تشدد کریں گے, کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر, اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا, علی امین, ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے, کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا, ایئرپورٹ جا رہا تھا, ملک چھوڑ کے جا رہا تھا, جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے, اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے, اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے, اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں, اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے, اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دیں, کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے, مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے, اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا, جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے, اور یا مقبول جان کو, ایک بزرگ آدمی ہے, یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے, اس کی اپنی فالوئنگ ہے, چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے, اس کو ذرا چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے, لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی یہ ایسی فیشزم, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے ملک میں, کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں, یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی, اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا, وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا, جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا, ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا, کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں, یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا ہے, ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتا ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی, آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں بات کر رہا ہوں مغرب میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, پرائے ملک ہیں, ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے, وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں, کیونکہ وہاں رول آف لا ہے, ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں, اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے, ڈرا کے, ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں, تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے, اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے, انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا. فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب سب بند کر دیا. ملک کو کتنا نقصان ہوا صرف اس لیے کہ جناب عمران خان کو پکڑنا تھا, تو وہ ری ایکشن انہوں نے نہیں دکھانا تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا ہے. تو ایسٹ پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. ہمیں یہاں کنٹرول میڈیا, پاکستان ٹائمز, ہمیں تو خبر ہی نہیں مل رہی تھی. پی ٹی وی تھا. وہ میں تو انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے, ادھر مجھے پتا چلا وہاں کیا ہوا ہے. آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے اتنا بڑا ظلم ہوا,
ان کی جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے، جس کو پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا چاہیے تھا، اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا.